السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کویسچن، شاید میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا ہو، نوجوان اکثر پوچھتے نظر آتے ہیں کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی، لڑکے پوچھتے ہیں، اور کبھی کبھی لڑکیاں بھی پوچھ لیتی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا جب آپ میسج لکھتے ہیں تو پتہ تو نہیں ہوتا کہ کون ہے، اور پیچھے میسیجز کے لوگ بہادر ہو جاتے ہیں۔ عام زندگی میں سامنے بیٹھ کر تو اس طرح کا کوئی سوال نہیں کرتا، نہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو۔ تو لڑکیاں بھی پوچھتی ہیں کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا، وہ بوائے فرینڈ مجھے جنت میں ملے گا کہ نہیں۔ لڑکے پوچھتے ہیں میری ایک گرل فرینڈ تھی، وہ مجھے جنت میں ملے گی کہ نہیں۔ اگر آپ آج کل کی نوجوان نسل سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گی کہ بظاہر تو سوال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے، کسی سے محبت تھی، میری محبت مجھے ملے گی کہ نہیں۔ یہ تھاٹ پروسیس اس لیے ہمارے ہاں جنم لیتا ہے کیونکہ ہم نے فلمی ڈرامے بہت دیکھے ہیں، اور فلمی ڈراموں سے پہلے ہم لیلا مجنو اور ہیر رانجھا اور اسی طرح کے کیریکٹرز جو ہیں ان سے بہت امپریس رہے ہیں، شیریں فرہاد ہیں، اس طرح کی چیزیں ہمیں کلاس روم میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور ہم جب انٹر کے یا میٹرک کے امتحانات دیتے ہیں تو شعروں کی تشریحات میں بھی کام آتی ہیں۔ لیکن پریکٹیکل لائف سے ان کا کیا تعلق ہے اور یہاں کے بعد کی زندگی سے ان کا کیا تعلق ہے، وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سوال جنم اس لیے لیتا ہے، پیدا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم حقیقت کو، زندگی کی اور موت کی، اس کی حقیقت کو، اس کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ فیسنیشن ہمارے ذہن میں اس لیے آتی ہے کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو مرکز ہے نا، وہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کے علاوہ جتنے عالم ہیں جس کی تعداد، زندگی کی تعداد یہاں سے بہت زیادہ ہے، وہ ہمارے سر سے، ذہن سے، خیال سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نتیجتاً ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جب انسان موت سے دوچار ہوتا ہے، یعنی روح اور جسم کا تعلق جب ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں کہ خواب تھا جو کچھ تھا دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، یہ سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہائے وائے نادانی، میں نے تو وقت برباد کر دیا۔ کاش کہ وہ وقت جو میں نے ٹیلی فونس پر لگایا تھا اس لڑکی کے ساتھ، یا چیٹنگ پر لگایا تھا اس لڑکے کے ساتھ، یا وہ میک ڈونلڈس کی ڈیٹ ہو گئی، یا پھر کالج کے باہر چھپ چھپ کے ملنا، یا اس کی بس کا انتظار کرنا، وہ تمام چیزیں، وہ تمام معاملات، کاش کہ وہ وقت وہاں نہ لگایا ہوتا، اپنے رب کے لیے لگایا ہوتا، تو آج میرے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوتا۔ پر اٹس ٹو لیٹ، بہت دیر ہو گئی، اب میں واپس جا نہیں سکتا، لمحات کو پا نہیں سکتا، سوائے نادانی کے اور اپنے آپ کو کیا کہوں، اور سوائے افسوس کے اپنے آپ پر کیا کروں۔ بس اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے پھر، چاہے برزخ کا معاملہ ہو، چاہے قیامت کا معاملہ ہو، چاہے جنت کا معاملہ ہو۔ جنت میں بھی انسان یہی سوچے گا کہ کاش اور کیا ہوتا، پر یہ آس، یہ مایوسی نہیں ہوگی جنت میں، یہ ایک ایسی خیال ہوگا جو ابھرے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ جب نعمتوں کو دیکھے گا تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب انسان اپنے رب کی نوازشیں دیکھے گا نا، تو پھر یہ خیالات جاتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی اگر کبھی کسی کی کوئی گرل فرینڈ رہی بھی ہو اور وہ اب کسی اور کی بیوی بن گئی ہو، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی، آپ کے ساتھ کیوں رہے گی؟ صحیح نہیں ہے نا؟ کسی اور کی بیوی آپ کی ساتھ کیوں رہے گی؟ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رہے گی۔ تو وہ خیال اور تذکرہ بھی بھلا دیا جائے گا۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی عورت کے ایک سے زائد شوہر رہے ہوں تو عورت کو اختیار ہوگا کہ کس شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اگر کسی نے کسی عورت کو طلاق دے دی ہو تو پھر وہ اس کے پاس تو بہرحال کسی صورت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا، اسی کی بیوی رہی، فوت ہو گیا، پھر اس نے ایک اور شادی کر لی، تو اب ایک سے زائد شوہر تھے اس کی زندگی میں، تو اب اس کو چوائس ہوگی کہ کس شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو جس شوہر کو پسند کرے گی اس کی بیوی ہو کے رہے گی، بن کے رہے گی، اور جس کو وہ نہیں پسند کرے گی تو اس کو، اس کے اوپر اس بات کو کھولا نہیں جائے گا، اس کے سامنے دونوں کو لا کے کھڑا نہیں کر دیا جائے گا، چوز ون اور دی ادر ون ول گیٹ ڈپریسڈ، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو دوسرا ہوگا اسے بھلا دیا جائے گا کہ یہ عورت اس کی زندگی میں، دنیا میں تھی، اس کے پاس یہ آپشن ہوگا ہی نہیں، یاد ہی نہیں ہوگا۔
اور عورت اور مرد آپس میں ملیں گے بھی نہیں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ ملا اس سے تو ہو سکتا ہے اس کو یاد آ جائے کہ یہ میری بیوی تھی اور پھر اس کو دکھ ہو. تو عورتوں اور مردوں کا ملنا تو ہے ہی نہیں, مخلوط گیدرنگس تو ہے ہی نہیں. تو اسی لیے اور اس کو جب ایک چیز بھلا دی گئی تو اس کو پتہ ہی نہیں, خبر ہی کوئی نہیں اس کو, اس کے لیے اجنبی ہے وہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, اور جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں مایوسی نہیں, اداسی نہیں, غم نہیں, فکر نہیں. تو وہ تمام چیزیں جو غم اور فکر اور اداسی میں داخل ہوتی ہیں ان کا وہاں گزر ہی نہیں. تو انسان اپنی ازواج میں 100% سیٹسفائیڈ ہوگا اور اس کی کہیں اور نظر جائے گی ہی نہیں, نہ ہوگی اس کو, نہ اسے کسی کے بارے میں خبر رکھنے کی ضرورت ہو. تو جنت کی زندگی ہے, اس کو ہم نے دنیا کی اس زندگی پر فوکس کر دیا ہے کہ بھئی دنیا میں جو ہماری لائف ہے ہم سمجھتے شاید جنت میں بھی ایسی کوئی لائف ہوگی. نہیں, جنت کی لائف از ویری ڈفرنٹ, ویری ویری ڈفرنٹ. یہاں کی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی جو جنت کی زندگی ہے. تو جنت کی زندگی کو جنت کے لیول کے اوپر رکھ کے دیکھیں نا آپ تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. اور اگر جنت کے لیول پر نہیں رکھ کے دیکھتے ہم تو پھر ہم اس طرح کی باتوں میں الجھتے نظر آتے ہیں جس طرح کی باتوں میں ہم الجھتے نظر آتے ہیں. تو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے اور جنت کو اسی طرح دیکھیے جیسا کہ اس کا مقام ہے. بہت پیاری جگہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے. اسے ان عجیب و غریب سی تھاٹس کے ساتھ خلط ملط نہ کیجیے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور گناہوں سے بچتے رہیے. یہ حرام کے رشتے کہلاتے ہیں جو ازدواجی زندگی سے باہر کے رشتے ہوتے ہیں, چاہے کسی کیپیسٹی میں ہوں, چاہے چیٹنگ کی حد تک ہوں یا فون کانورسیشنز ہوں یا چھپ کے ملنا ہو یا اور دوسری چیزیں. آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں. تو گناہ کے کام ہیں, گناہوں سے بچیے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ تہیہ کر لیجئے, آپ لڑکی ہوں سن رہی ہوں یا لڑکے ہوں سن رہے ہوں یا کوئی مرد ہو سن رہا ہو یا کوئی عورت ہو سن رہی ہو, گناہوں کے راستوں سے بچنے کی کوشش کریں. گناہ ہے, عمر کی قید نہیں ہوتی. ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ شادی شدہ مرد باہر کسی عورت میں انوالو ہو جاتے ہیں, گھر میں بیوی موجود ہے لیکن گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. عورتیں ہیں, شادی شدہ ہیں, گھر میں شوہر موجود ہے لیکن گناہوں کی طرف رغبت کرتی ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور دیکھیں زنا ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. قریب بھی نہ پھٹکو کرنا تو بہت بہت بڑی بات ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.